یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ حمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا حمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا کہ اپنا علاج میں نے تم سے پیسے لے کر کروایا تھا۔ میری آواز میں تمسخر تھا۔ میں نے تم سے جو رقم وقتاً فوقتاً لی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی پکی رسیدیں تو ہوں گی تمہارے پاس، جیسا کہ تم کئی بار بتا چکے ہو، مگر مجھے نہ جانے کیوں یقین نہیں آتا اس بات کا۔ تمہارے پاس رسیدیں وسیدیں ہیں نہیں، تم یوں ہی باتیں بنا رہے ہو۔ عدالت میں سب معلوم ہو جائے گا تمہیں، رسیدیں ہیں یا نہیں۔ نصیر الدین نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ یہ تو ابھی تک تم گولیاں کھیلتے ہو بچوں کی طرح، سچ بات آ ہی جاتی ہے زبان پر۔ خیر میں تمہیں یہ بتا دوں، اب عدالت کا رخ کیا تم نے تو بہت ذلیل ہونا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جعلی رسیدیں اب تمہارے پاس نہیں ہیں۔ میں مسکرا کر بولا، تم پر الٹا کیس ہو جائے گا، بکتے ہو تم۔ میں نے انہیں بہت سنبھال کر اپنے گھر کی سیف میں رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ نروس سا نظر آنے لگا۔ غالباً اس کی وجہ سے میرا پر یقین لہجہ تھا۔ میں بکتا نہیں گدھے، فرمایا کرتا ہوں وہ رسیدیں میرے پاس ہیں، کہو تو ابھی دکھا دوں۔ شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، یا پھر تم کوئی چکر چلانا چاہتے ہو۔ میں نے اس دوران میں حمزاد کو طلب کیا اور اس سے کہا رسیدیں لے آؤ۔ یہ کہتا ہے کہ وہ جعلی رسیدیں اس کے گھر سیف میں رکھی ہیں، بے وقوف کہیں کا۔ حمزاد میرا حکم سنتے ہی غائب ہو گیا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ شیخ کرامت کے تم واقعی سرک گئے ہو۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے ہو۔ دم لو ذرا چھری کے نیچے، ابھی تمہاری فاختہ اڑ جائے گی۔ بیٹا جب رسیدیں دکھاؤں گا۔ میرا جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ حمزاد واپس آ گیا۔ اس نے آہستگی کے ساتھ میری باسکٹ کی جیب میں رسیدیں لا کر رکھ دیں۔ میں نے اشارے سے اسے رخصت کیا۔ نصیر الدین مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جیسے واقعی اسے میری ذہنی صحت پر شبہ ہو۔ میں نے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا، ہاں تو برخوردار، دیکھو وہ رسیدیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے اپنی باسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، یہ رہیں وہ رسیدیں۔ میرا ہاتھ باسکٹ کی جیب سے باہر آ گیا۔ نصیر الدین کے چہرے پر اس وقت زلزلے کے آثار تھے جب میں رسیدوں کی تہیں کھول کر اسے دکھا رہا تھا۔ اسے جیسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ 7.25 لاکھ روپے کی رسیدیں تھیں اور ان پر اسٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی۔ نصیر الدین کے لیے گویا وہ 7.25 لاکھ روپے تھے۔ اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے تیزی کے ساتھ جھک کر اپنی میز کی ایک دراز کھولی اور پھر مجھے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ گیا۔ شیخ کرامت، یہ رسیدیں میرے حوالے کر دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ مجھ پر ریوالور تان کر کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ چلو اچھا ہوا تمہارا یہ روپ بھی نظر آ گیا۔ تمہاری دولت کی خاطر کسی کو قتل بھی کر سکتے ہو، میں نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا اور حمزاد کو دوبارہ طلب کر لیا۔ رسیدیں پھینک دو میز پر۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتا ہوا بلند آواز میں بولا اور دوسرے ہی لمحے ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ حمزاد نے اس سے ریوالور چھین کر مجھے تھما دیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب میرے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے میں رسیدیں۔ ریوالور اتنی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے ہاتھ تک پہنچ گیا تھا کہ شاید شیخ نصیر الدین کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ وہ ایک دم حیران سا ہو کر رہ گیا۔ اب اس کے چہرے پر انتہائی حیرت و خوف کے تاثرات تھے۔ اب میں تمہیں گولی مار دوں تو؟ میں نے ریوالور اس کی طرف سیدھا کیا۔
نہیں، وہ تقریباً چیخ اٹھا، گولی نہ مارنا، میں مجھے رسیدیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ رسیدوں کے بغیر کیسے کیس لڑو گے؟ میں چپتی ہوئی آواز میں بولا۔ کیس واپس لے لوں گا میں۔ وہ گگیانے لگا۔ نہیں، رسیدیں تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے رسیدیں اس کی طرف پھینک دیں۔ وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے سامنے پڑی ہوئی رسیدوں کو دیکھنے لگا۔ اٹھا کر دیکھو انہیں، یہ وہی رسیدیں ہیں جو تم نے اپنے گھر کے سیف میں رکھی تھیں یا نہیں؟ مجھے یقین ہے شیخ صاحب۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھا، تو میں پھر شیخ صاحب ہو گیا۔ لفظ صاحب پر میں نے زور دیا اور مسکرانے لگا۔ پھر ایک دم میرا لہجہ بدل گیا۔ رسیدیں اٹھاؤ ورنہ… میں نے ریوالور کو حرکت دی۔ اٹھا رہا ہوں۔ وہ لرزنے لگا۔ خدا کے لیے گولی نہ چلانا۔ پھر جب وہ جھک کر میز سے رسیدیں اٹھا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، وہ معاہدہ بھی تمہاری سیف میں ہے جو تم نے مجھ سے لکھوایا تھا، شراکت کا معاہدہ؟ جی ہاں شیخ صاحب، اس نے جواب دیا، اور اس وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ کوئی بھی ہو، کہہ دو کہ تم اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتے، میں نے اسے حکم دیا۔ اس نے بلند آواز میں میرا حکم دہرایا۔ میں نے دروازوں سے قدموں کی چاپ دور ہوتے ہوئے سنی۔ ہلکی سی کھٹ کھٹ کی آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ دروازے پر دستک دینے والی کوئی لڑکی ہوگی۔ دفتر میں اب نصیر الدین نے لڑکیوں کا اضافہ بھی کر لیا تھا جنہیں میں نے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ابھی بینک کا وقت واقعی ہے۔ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، پھر سخت لہجے میں بولا، جھوٹ نہ بولنا، مجھے ٹھیک سے علم نہیں۔ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں خود معلوم کرا ہی لیتا ہوں۔ ابھی تک یہیں قریبی برانچ میں ہی ہے نا تمہارا اکاؤنٹ؟ میں نے اس کے ساتھ بینک کا نام بھی لیا۔ جی ہاں، نیشنل بینک میں ہی ہے ابھی تک میرا اکاؤنٹ۔ اس نے تصدیق کی۔ رسیدیں اب تک اس کے ہاتھ میں تھیں۔ اس کے چہرے سے خوف کے ساتھ الجھن کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ وہ یقیناً میری بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ چیک بک تو ہوگی تمہاری میز کی دراز میں بولا، پھر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کہا، مجھے معلوم ہے تم بے ایمان آدمی ہو، اور جو خود بے ایمان ہوتا ہے وہ کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے مجھ سے بہانہ نہ کرنا۔ چیک بک اکاؤنٹنٹ کے پاس ہے۔ میں نے کب کہا شیخ صاحب کہ چیک بک میرے پاس نہیں؟ وہ بڑی لجاجت سے بولا۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اس کی ساری اکڑ فو نکل گئی تھی۔ رسیدیں فی الحال میز پر رکھ دو اور چیک بک نکالو جلدی۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی، پھر ڈرتے ڈرتے سہمی ہوئی سی آواز میں پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں شیخ صاحب؟ اپنے 5 لاکھ روپے واپس لینا چاہتا ہوں۔ چیک کاٹو۔ میری بات سن کر اس نے طویل سانس لیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مگر بیلنس اتنا نہ ہو تو پھر وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ابھی تم بہت دعوے کر چکے ہو کہ بڑے دولت مند بن گئے ہو، اور تمہارا دعویٰ مجھے غلط نہیں لگتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم سے فراڈیوں کے پاس بہت سا مال ہوتا ہے۔ ہاں، یہ خیال رکھنا کہ دستخط صحیح ہوں۔ میں اس وقت یہیں تک بیٹھا رہوں گا جب تک چیک کیش نہیں ہو جائے گا۔ لکھو 5 لاکھ روپے کا چیک، اور سیلف لکھنا، میں نے تاکید کی۔ وہ تو میں لکھ دوں گا، مگر… وہ قلم اٹھاتے ہوئے بولا، مگر کیا؟ آپ یہیں بیٹھے رہیں گے تو چیک کون کیش کرا کر لائے گا؟ آپ مجھ پر یقین کریں، میں صحیح دستخط کروں گا، تاکہ ادھر میں چیک لے کر بینک جاؤں، ادھر تم فون پر مینیجر سے کہہ دو کہ چیک کیش نہ کرے۔
بعد میں تم بینک کو اس چیک کا نمبر لکھ کر دے دو کہ اس نمبر کا چیک گم ہو گیا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہاری بڑی کھوپڑی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس پر زیادہ زور نہ ڈالو، سمجھے احمق کی دم؟ اب اسے میں احمق کی دم کہتا یا کچھ اور، وہ برا نہ مانتا، ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ یہی ہوا۔ وہ بہت نرمی کے ساتھ بولا، شیخ صاحب، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اور یہ کہ میں بہت برا ہوں، مگر اب آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا۔ آپ کہیں تو بڑی سے بڑی قسم کھاتا ہوں۔ میں طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ تم ایسے لوگوں کی قسموں اور اعتراف گناہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم کتے کی دم کی طرح ہو جسے 12 سال بھی کسی نلکی میں رکھا جائے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے۔ تو پھر یوں کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں خود چیک کیش کرا کے لے آتا ہوں۔ اس نے دوسری تجویز پیش کی۔ چیک کیش کرا کے لاؤ گے یا پولیس کو ساتھ لاؤ گے؟ آپ تو کسی طرح مان ہی نہیں رہے، اور اگر ہم دونوں ہی یہیں بیٹھے رہے تو پھر چیک کون؟ ہاں، باقی یہ بات تو ہے۔ میں اس طرح چونک کر بولا جیسے پہلے یہ بات میرے ذہن میں نہ آئی ہو۔ میں اسے دانستہ کھیل رہا تھا۔ اب آئی بات آپ کی سمجھ میں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ میں ایک دم اس پر ناراض ہو گیا۔ دانت بن کر گھامڑ آدمی چلا ہے مجھے پٹی پڑھانے۔ ابے کیا تیرا کوئی آدمی چیک کیش کرا کے نہیں لا سکتا؟ بول۔ یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا شیخ صاحب۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ پل پل وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ چیک لکھ جلدی، میں بدستور سخت لہجے میں بولا۔ دیر کی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ تیرے ابا جی کا مال نہیں تھا جو تو پی جاتا۔ اپنی ہی رقم واپس لے رہا ہوں۔ اس پر تو اس قدر کمینگی دکھا رہا ہے۔ کچھ دیر کو میرے نرم رویے سے اس کے چہرے پر جو ذرا سی رونق آئی تھی وہ پھر ختم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر چیک لکھنے لگا۔ چیک لکھنے کے بعد اسے چیک بک سے پھاڑ کر مردہ سی آواز میں بولا، اکاؤنٹنٹ کو بلا لوں؟ وہ چیک کیش کروا کر لے آئے گا۔ میں نے کہا، تجھ سے اکاؤنٹنٹ کو بلانے کے لیے؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ادھر دے چیک۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے مجھے چیک تھما دیا۔ ریوالور اب بھی میرے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ چیک پر ایک نظر ڈال کر میں نے حمزاد کو اشارہ کیا۔ جواب میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہوا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے دانستہ چیک لے کر اپنا بایاں ہاتھ میز کے نیچے کر لیا۔ حمزاد سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے چیک لیا۔ وہ یقیناً سمجھ چکا تھا کہ کیا کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے چیک لینے کے لیے جھک رہا تھا تو میں نے آہستگی سے اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ نصیر الدین کے گھر کی سیف سے معاہدہ بھی لیتے آنا۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے میں غصے میں بڑبڑا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کا سبب یہ تھا کہ اپنی پراسرار قوتوں کی شہرت نہیں چاہتا تھا۔ حمزاد چیک لے کر چلا گیا تو میں نے نصیر الدین کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ میں بولا، یہ جعلی رسیدیں خود اپنے ہاتھوں سے جلا دو میرے سامنے۔ مجھے علم تھا وہ سگریٹ پیتا ہے اور اس کی میز پر خوبصورت سگریٹ کیس بھی رکھا ہے۔ اس میں لائٹر بھی ہوگا۔ میرا حکم سن کر چند ہمیں خوفزدہ سا ساکت بیٹھا رہا، اور پھر جب میں نے دوبارہ ڈانٹ پلائی تو سہم کر بولا، شیخ صاحب، یہاں کہیں آگ نہ لگ جائے۔ اگر چاہو گے تم خود تو ضرور آگ لگ جائے گی، ورنہ یہ کام اتنا مشکل نہیں۔ اپنے بدگوشت کو اس گھومنے والی کرسی سے اٹھاؤ، رسیدے اور لائٹر ہاتھ میں لو، اور ادھر کونے میں میری طرف منہ کر کے یہ کار خیر انجام دو۔
میرا لہجہ گہرا طنز میں تھا۔ بالآخر اسے میرے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ دراصل وہ اندر سے اتنا ہی بزدل تھا، اور وہی کیا۔ ہر بے ایمان آدمی کے اندر بزدل دل ہوتا ہے۔ جعلی رسیدیں جلا کر دوبارہ اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور اس طرح ہانپنے لگا جیسے کئی میل کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ سنو نصیر الدین، آج کے بعد سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، میں نے کہا۔ مگر وہ معاہدہ، وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگا، اسے بھی ابھی تمہارے ہی ہاتھوں جلواؤں گا، پہلے میری رقم واپس مل جائے۔ سنو بے وقوف آدمی، میں تم سے زبردستی 5 لاکھ وصول نہ بھی کرتا تو بھی میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر یہ 5 لاکھ تم جیسے کمینوں کے پاس چھوڑ دینا شرافت نہیں ہے۔ تم جو دولت کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہو، تمہیں ذبح کرنے کے لیے یہی ہتھیار استعمال ہونا چاہیے۔ بے ایمانی سے ہضم کیے ہوئے ان روپیوں کو تو نے اپنی ملکیت سمجھ لیا، اس لیے ان کی واپسی پر تو تم بہت تڑپو گے، یہ مجھے معلوم ہے۔ اپنی رقم وصولی کر لینے کے ایک سبب یہ بھی ہے۔ رہا یہ کہ اس پیسے سے تم نے مزید کتنا مال بنایا، اس سے نہ مجھے پہلے سروکار تھا نہ اب ہے۔ تم نے اپنی دولت میں اضافے کی خاطر یقیناً ہیرا پھیری بھی کی ہوگی، حلال روزی میں حرام کو شامل کیا ہوگا۔ اس کا جواب وہ خدا کے سامنے دو گے، میں نہیں۔ مجھے تمہاری اس حرام کی کمائی میں سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ تمہیں اپنی قبر میں سونا ہے، مجھے اپنی قبر میں۔ شیخ صاحب، وہ بھاری آواز میں بولا، میں یقیناً آپ کو نہیں سمجھ سکا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ پچھتاؤ کہ یہی تمہارا مقدر ہے، میں نے سختی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں پچھتا رہے ہو۔ موٹی مرغی ہاتھ سے نکل گئی۔ تمہیں مجھ جیسا دوسرا کوئی احمق نہیں ملے گا جو پلٹ کر حساب تک نہ لے اور تمہاری جھوٹی باتوں پر یقین کر لے کہ کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ریوالور سے گولیاں نکال لیں اور پھر خالی ریوالور میز پر پھینکتے ہوئے بولا، اس کھلونے کو دراز میں ڈال دو۔ بغیر اس کے بھی تم اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میں تمہارے سارے قزبل نکال چکا ہوں۔ تم جس پر چمار کی طرح اینٹ رہے تھے، اس کی راکھ وہ کونے میں پڑی ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے دولت کو آگ لگائی ہے، مگر حرام کی دولت کو۔ اب اس کے پاس کہنے کو تو کچھ تھا نہیں، اور نہ اتنی ہمت رہی تھی کہ میرے خلاف مزید کوئی قدم اٹھا سکتا۔ اس لیے خاموشی سے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ خالی ریوالور اس نے اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا۔ ذہنی طور پر یقیناً اس نے شکست قبول کر لی تھی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ نصیر الدین چونک کا ادھر متوجہ ہوا۔ میں بولا، اٹھاؤ۔ ریسیور اٹھا کر مجھے دے دو۔ میری آواز میں حکم تھا۔ اس نے چوں چرا نہیں کیا اور ریسیور اٹھا کر مجھے تھما دیا۔ جی، میں نے ریسیور ہاتھ لیتے ہوئے کہا۔ یہ سیٹھ نصیر الدین کا دفتر ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ مجھے سیٹھ صاحب سے بات کرنی ہے۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپ انہیں فون دے دیں۔ دوسری جانب سے بولنے والے کی آواز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ سیٹھ صاحب ذرا مصروف ہیں اس وقت، میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ آپ جب تک اپنا کام نہیں بتائیں گے بات نہیں ہو سکتی۔ میں ان کا بینک مینیجر ناصر ہوں، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنا ہے، آپ انہیں بتا دیں۔ ہولڈ کیجیے۔ یہ کہہ کر میں نے اسپیکر پر ہاتھ رکھا اور نصیر الدین سے کہا، بینک مینیجر ہے فون پر، وہ غالباً تم سے چیک کی تصدیق کرنا چاہتا ہوگا۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ والی بات کی تو سمجھ گئے ہوں گے کیا حشر کروں گا تمہارا۔ میرا چیک بہرحال کیش ہونا چاہیے۔ نصیر الدین کچھ کہے بغیر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔
پھر اس نے کہا شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ تو ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں، پھر چیک کس طرح؟ لمبی بات نہیں، تم سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی وہ میرے دوست ہیں۔ ہم ہم نہیں، چیک جینون ہے، کیش کر دیں آپ۔ نہیں، واقعی مصروف تھا۔ جی اچھا، کتنے کے چیک ہیں کلیئرنگ میں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، کل تک تو شاید ممکن نہ ہو۔ ہاں، 2-1 دن میں۔ ٹھیک ہے، سنیچر سے پہلے۔ جی معلوم ہے مجھے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر پھر کہنے لگا حیرت ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور چیک بینک پہنچ گیا۔ ٹھیک اندازہ لگایا تھا آپ نے۔ مینیجر نے اس آدمی کو بٹھا لیا تھا جو چیک لے کر گیا تھا۔ فون کی لائن میں گڑبڑ تھی، کچھ اس لیے دیر لگی۔ وہ کافی دیر سے فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ نصیر الدین، تمہاری چھوٹی سی عقل میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم تو ابھی کچھ دیر بعد میرے پاس 5 لاکھ روپے کی رقم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے برخوردار۔ وہ آپ کا ایک آدمی رقم لے کر آئے گا بینک سے یہاں پر؟ دروازہ کھول دوں اب؟ یہاں کوئی نہیں آئے گا بے وقوف آدمی، میں نے ہنس کر کہا، اور نہ دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ پھر کس طرح رقم آپ تک آئے گی؟ تم پھر ہانکنے لگے۔ میں نے تیوریوں پر بل ڈال کر کہا، کہہ دیا نا کہ یہ تم جیسے گھامڑ کی سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی۔ وہ سہم گیا۔ اور سنو، اگر تم نے کسی سے اس واقعے کا ذکر کیا تو کھال کھینچ دوں گا تمہاری، میں نے اسے دھمکی دی۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ حمزاد کمرے میں آ چکا ہے۔ نصیر الدین پوری طرح میری طرف متوجہ تھا اور ذہنی طور پر یقیناً انتشار کا شکار بھی تھا، غالباً اس لیے کہ اس کی نظر تھیلے پر نہیں پڑی تھی جو خاموشی کے ساتھ حمزاد نے مجھے تھما دیا تھا، جس میں 5 لاکھ روپے کے نوٹ تھے۔ تھیلا میں نے کرسی کے قریب ہی رکھ لیا اور اس کے ساتھ حمزاد نے معاہدے کا کاغذ بھی دے دیا جو 2 صفحات پر مشتمل تھا۔ یہ لو وہ معاہدہ جو تمہارے اور میرے درمیان ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ اوپر کر کے معاہدہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے بھی جلا دو ابھی، حالانکہ اس معاہدے کے روز سے 5 لاکھ مزید وصول کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں تمہاری طرح بے ایمان نہیں ہوں۔ میری رقم مجھے واپس مل چکی ہے، میرے پاس بھی اس کی ایک کاپی ہے جو میں پھاڑ کر پھینک دوں گا۔ اس نے معاہدہ میرے ہاتھ سے لیا، پھر حیرت زدہ اور مردہ سی آواز میں بولا، کیا واقعی رقم آ گئی آپ کے پاس؟ تو کیا میں تمہاری طرح جھوٹا ہوں؟ یہ کہہ کر میں جھکا اور کینوس کا تھیلا اٹھا کر میز پر رکھ دیا، جس میں 100 کے نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے تھیلے کا منہ کھول کر اس کی طرف کر دیا اور بولا، اب یقین آ گیا؟ نصیر الدین کی حالت ناقابل بیان تھی۔ چہرے کا گوشت بار بار پھڑک رہا تھا اور کبھی آنکھیں پھیل رہی تھیں، سکڑ رہی تھیں۔ کہیں بے ہوش نہ ہو جانا، میں ہنس کر بولا۔ ابھی تمہیں یہ معاہدہ بھی نظر آتش کرنا ہے، اٹھو جلدی۔ اس پر وحشت سی طاری ہو گئی تھی۔ میرا حکم سن کر اس نے کئی بار کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بھت سے پھر گر پڑا۔ خیر چھوڑو، میں اس کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے بولا، اس معاہدے کو ضائع نہیں کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ جب تمہارے حواس واپس آ جائیں تو جلا دینا۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ نصیر الدین، ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے تھیلا حمزاد کے حوالے کیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہاں رکنا بے سود تھا، جس مقصد سے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ دروازے کی چٹخنی کھولتے ہوئے میں نے حمزاد سے کہا، تم یہ تھیلا گھر پہنچا
کر جا سکتے ہو۔ میری آواز اتنی دھیمی تھی کہ نصیر الدین نہ سن سکے۔ حمزاد غائب ہو گیا۔ اس وقت نصیر الدین کی قوت گویائی جیسا لوٹ آئی تھی۔ میں نے عقب سے اس کی آواز سنی، شیخ صاحب رکیں، ٹھہر جائیں، اب بس 1 منٹ کے لیے۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ میں رک گیا اور پھر دروازہ کھول کر اس کی طرف پلٹا۔ بولو، کیا بات ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ رسیدے اور معاہدہ آخر کس طرح آپ نے میری سیف سے… یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا نصیر الدین۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولا، کچھ باتیں راز ہوتی ہیں اور انہیں راز ہی رہنا چاہیے۔ یوں بھی یہ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آپ کو ناراض کر کے میں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اگر آپ مجھے کبھی معاف کر سکیں تو پھر اپنا خادم ہی پائیں گے۔ میں ساری زندگی آپ کی خدمت… جن لفظوں کے پیچھے جذبوں کی سچائی نہیں ہوتی بلکہ ان کا کوئی اور ہی مطلب ہوتا ہے، وہ الگ ہی محسوس ہو جاتے ہیں۔ نصیر الدین کوئی احمق نہیں تھا کہ ساری زندگی میری خدمت میں گزار دیتا اور عیش یہ دنیا چھوڑ دیتا۔ اس کا اصل مقصد مجھ سے چھپانا تھا۔ وہ یقیناً اس نتیجے تک پہنچ گیا تھا کہ میرے پاس کوئی پراسرار قوت ضرور ہے۔ اس کے بل پر تو میں نے اس کی کوڑی بلوائی تھی۔ میری خدمت گزاری کے پردے میں اور میرا خادم بن کر وہ دراصل مخدوم بننا چاہتا تھا۔ وہ اس پراسرار قوت کے راز کو معلوم کرنے کے بعد دوبارہ آنکھیں پھیر لیتا، چاہے بعد میں ناکام ہی کیوں نہ ہو جاتا، تاکہ حمزاد کو قابو میں کرنا بہرحال کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اس میں زندگی داؤ پر لگانی پڑتی ہے، پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت نصیر الدین کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ اتنے فرمانبردار نہ بنو برخوردار، اور اپنی کھال میں مست رہو۔ زیادہ کی ہوس اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی زبانی بات کے بجائے دل کی بات کا جواب دیا، اور شاید میرا انداز غلط نہیں تھا، کیونکہ میری بات سن کر وہ کچھ بوکھلا سا گیا۔ میں نے ایک بار پھر خدا حافظ کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے خوبصورت لڑکی سے ٹکراتے بچا۔ وہ کمان سے چہرے والی کسی تیر کی طرح دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ ٹکرانے سے بچنے کی خاطر اس نے اور میں نے دونوں ہی نے کوشش کی۔ میں تو اس کوشش میں کامیاب ہو گیا کیونکہ میری رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، مگر وہ لڑکی اپنے جسمانی توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ میں نے فوراً ہی یہ محسوس کر لیا کہ وہ گرنے والی ہے، اس لیے مڑ کر تیزی کے ساتھ اسے سہارا دیا اور گرنے سے بچا لیا۔ صورت سے تو وہ دیسی ہی لگتی تھی، مگر اس کے جسم پر مغربی لباس تھا۔ ایڈیٹ! اس نے سنبھل کر کھڑے ہوتے ہوئے میری سماعت کی تواضع کی۔ لڑکیاں، خصوصاً خوبصورت لڑکیاں، اپنے صنف نازک ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ نہ معلوم کیوں اجنبی مردوں کے سامنے وہ خود کو آسمانی مخلوق ظاہر کرتی ہیں۔ میں نے کبھی ایسی لڑکیوں کو گھانس نہیں ڈالی۔ وہ ہمیشہ انہیں ان کی اوقات ضرور بتا دی۔ وہ لڑکی جس نے مجھے ایڈیٹ کہا تھا ایسی ہی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس لیے جواب میں فوراً کہا، خاتون، ایڈیٹ کیا آپ کے ابا حضور کا نام ہے؟ واٹ؟ وہ بننا کر چہرے غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ جو سنا تم نے، میں نے مسکرا کر پرسکون آواز میں جواب دیا۔ میں سینڈل اتار لوں گی، اور میرے پیر میں بھی جوتا ہے۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ بندہ دبنے والا نہیں تو عورتوں کا مخصوص حربہ آزمایا اور چیخنے چلانے لگی۔ دفتر کے لوگ جمع ہو گئے۔ اسی دوران مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اس قدر چیخنے چلانے کا سبب یہ تھا
کہ اس دفتر کے مالک یعنی سیٹھ نصیر الدین کے منظور نظر تھی۔ سیٹھ صاحب قبلہ تک بھی یہ شور پہنچا اور انہوں نے بنفس نفیس وہاں پر نزول فرمایا۔ پھر حقیقت حال جاننے کے بعد وہ اس فتنے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی خلوت گاہ میں لے گئے، مگر اس سے پہلے خادم سے معذرت ضرور کی۔ یقیناً اس دفتر کے سیٹھ صاحب نے اس لڑکی کو بتا دیا ہوگا کہ بی بی تم کہاں ہاتھیوں سے گنے چھین لینے کی فکر میں لگ گئی تھیں، جھپٹ میں آ جاتی تو صورت نہ پہچانی جاتی۔ اس واقعے سے میں کچھ بے مزہ تو ہوا، مگر یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لی کہ اے شیخ تم کہاں تک جی جلاؤ گے، یہاں تو آوے کا آوا ٹیڑھا ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ارشاد علی میرا انتظار کر رہا تھا۔ پریزی کھانا ابھی تک چل رہا تھا۔ گزشتہ شب سونے سے پہلے حمزاد نے مجھے شفائے سرطان کی پہلی خوراک استعمال کرائی تھی۔ ابھی مجھے پورے ہفتے پریزی کھانے پر اکتفا کرنا تھا۔ یہ بات میں ارشاد علی کو بتا چکا تھا۔ میرے کہنے پر وہ کھانا لے آیا۔ صبح سے اب تک میں مصروف رہا تھا، اس لیے کھانا کھا کر سو گیا اور شام 4 بجے کے قریب اٹھا۔ میرے نزدیک اب صرف ایک ہی اہم مسئلہ قابل توجہ تھا، شمبھو اور سریتا کا مسئلہ۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ شمبھو سریتا کو لے کر کہاں فرار ہوا ہے۔ حمزاد کے بغیر بھی یہ معلوم کر لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں اس کے لیے اپنے تصور کی حیرت انگیز قوت کو بروئے کار لا سکتا ہوں، اور اس پراسرار قوت کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ قوت مجھے میرے حمزاد نے ہی عطا کی تھی۔